تجھ کو چاہیے کہ تو ہماری معرفت حاصل کرے، اور جو تیرا مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ تو اللہ کو پہچانے۔ سامعین محترم، لیکن بندے نے جب روح تھا، جسم بنا نہیں، تو وہاں پر جب ارواح کو تیار کیا گیا تو بندے نے کہا کہ مولا تو ہم کو دنیا میں بھیجنے والا ہے، تو مولا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تو ہمیں دنیا میں بھیجے گا تو مولا دنیا میں جانے کے بعد ہمارا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، مولا اس مقصد کو سامنے رکھ کر مولا ہم زندگی گزاریں گے، اور مولا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر تیری معرفت حاصل کریں، تجھ کو پہچانے، اور تجھ میں اور ہم میں جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، وہ دنیاوی زندگی میں ان تمام حجابات کو، ان پردوں کو ہٹا دیں اور روبرو ہو جائے۔ مولا اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ یہ بندہ جب روح تھا، جسم نہیں بنا، تو آسمانوں میں جو بندوں کا مقام، ارواح کا مقام تھا، وہاں پر تمام ارواح نے، یعنی میری روح نے، آپ تمام لوگوں کی روحوں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مولا ہمارا وعدہ ہے، ہمارا میثاق ہے کہ جب تو ہمیں جسم بنا کر اس میں ہماری روح کو منتقل کرے گا تو مولا تیری معرفت کے سوا کسی دوسرے کی معرفت نہیں ہوگی، اور مولا نے ایک خصوصی چیز تو نے ہمارے جسم میں پیدا فرمائی جس کو دل کہتے ہیں۔ مولا یہ دل وہ ہے کہ جس کی محبت ڈالو وہ محبت جم جاتی ہے۔ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں نہ دنیا کی محبت آئے گی، نہ مال کی محبت آئے گی، نہ ثروت کی محبت آئے گی، نہ تمندری کی محبت آئے گی، نہ بیوی بچوں کی محبت زیادہ آئے گی، نہ ماں باپ کی محبت زیادہ آئے گی۔ مولا تمام محبتوں میں جس محبت کا غلبہ ہمارے دل میں ہوگا، مولا صرف وہ محبت حقیقی ہوگی، وہ محبت تیری محبت ہوگی۔ یہ وعدہ ہماری روحوں نے اللہ کے سامنے کیا۔ سامعین محترم، کہ بندے اس وعدے پر قائم ہیں، بندے اس وعدے پر دائم ہیں۔ بندوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھلا دیا۔ جب آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ کوئی آپ کا دوست وعدہ کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھ کو دو، انشاءاللہ تعالی میں آنے والے اس وقت میں آپ کو یہ چیز لوٹا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، تو کہتا ہے کہ میں تجھ کو یہ فلاں رقم یا یہ چیز دوں گا، تو مجھے اس وقت تک عطا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس بات پر اور اس وعدے پر، اس میثاق پر میں تجھ کو وہ چیز دیتا ہوں۔ آپ بھی انسان ہیں، لینے والا بھی آپ سے جو چیز ہے وہ بھی انسان ہے۔ آپ اس کو چیز دے دیے، 25 تاریخ کا میثاق اس نے کیا، وعدہ کیا، لیکن 25 تاریخ گزر گئی۔ کوئی بھی ایک دن کا وعدہ کیا، وہ دن گزر گیا، تو بتائیں کہ آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان ہے، جب سامنے والا آپ سے کیا ہوا وعدہ توڑے گا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، اور کہے گا کہ بھائی تو نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کی، اب کیا فائدہ؟ آئندہ مجھ کو دینے کے لیے بڑا سوچنا پڑے گا، اور آئندہ ہم سے وعدہ نہ کرنا، اور ہم تجھ کو دینے والے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب انسان کا وعدہ توڑے، جس کا وعدہ توڑے اس کو تکلیف ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو بندو تم نے تو اللہ سے وعدہ کیا، جب تم اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو پھر سوچو کہ وہ تم کو بنانے والا ہے، اور جس کے لیے تم کو اس نے بنایا، اور جتنے سال تم نے اس کی مرضی سے زندگی گزاری، تم نے ان تمام زندگی میں ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اس کی نافرمانی کی، اس کے وعدوں کو قدموں تلے رود کر تم نے آگے بڑھ گیا، تو سمجھو کہ پھر تمہارا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اب بھی تم یہ سوچتے ہو کہ قبر میں جائیں گے تو بھلائی ہوگی، حضور شفاعت کریں گے، خدا کی قسم حضور شفاعت کریں گے، اللہ کی قسم حضور شفاعت کریں گے گنہگاروں کی، لیکن کب کریں گے؟ یہ سوچا ہے کہ حضور شفاعت کب کریں گے، کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا جاتا ہے، حدیث تم نے پڑھی، حدیث ہم نے پڑھی، معلوم تم کو ہے، معلوم ہم کو ہے، لیکن ذہن میں جو غفلتوں کی پٹی ہماری بندھی ہوئی ہے وہ تم جانتے نہیں۔ معلوم تو ہو گیا کہ گناہگار ہے تو کیا ہے، کیا ہوا؟ شفاعت رسول ہمارے ساتھ ہے، تو ڈرنے کی کیا
بات بالکل حق ہے. حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت گناہگاروں پر ہوگی، ان کی امت پر نہیں ہوگی تو پھر کس پر ہوگی؟ لیکن وہ شفاعت کا مرحلہ ہے، وہ کب ہوگا؟ قبر میں جانے کے بعد شفاعت ہوگی؟ نہیں. سامعین محترم، شفاعت کا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میزان قائم کیا جائے گا، لوگوں کے اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے. اچھے لوگوں کے اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں، برے لوگوں کا چٹا بٹا ان کے بائیں ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کی برائیوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے. اور جن لوگوں کے لیے جو جو عذابات اللہ نے مرتب کیے، قرآن میں بیان کیے، حدیثوں میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمام قسم کے عذابات میں وہ مبتلا ہوں گے. تو جب سارے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، عذابات میں لوگ مبتلا ہوں گے، تو اس مرحلے میں حضور پاک علیہ السلام تمام لوگوں کے احوال کو دیکھ کر باخبر ہو کر اس قدر سجدہ کریں گے کہ اللہ کہے گا کہ مصطفیٰ تمہارا سجدے کی حالت میں دیکھنا ہم کو رہا نہیں جاتا، مصطفیٰ سر اٹھاؤ اور اشفع یا مصطفیٰ تشفع، مصطفیٰ شفاعت کیجیے، سفارش کیجیے. جن غلاموں کی مصطفیٰ سفارش کریں گے ساروں کی سفارش قبول کی جائے گی، شفاعت قبول کی جائے گی. سفارش کیجیے تو صحیح، شفاعت کریے تو صحیح. سامعین محترم، حضور سفارش کریں گے، شفاعت قبول ہو جائے گی. لیکن مرحلہ کب ہے معلوم ہے؟ قیامت اب آئے گی. تمہارے مرنے کے بعد تمہارے باپ دادا گزر گئے، اب تک قیامت نہیں ہے. اگر وہ گناہگار ہے تو قبر میں ابھی بھی عذاب پا رہے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے، اللہ کی رحمت اگر جوش میں آئی تو پھر ان کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن تم نے جو اپنے ذہنوں میں یہ بات باندھ رکھی ہے کہ شفاعت رسول ہوگی، ہاں ہوگی، لیکن اس سے پہلے تم کو قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، منکر نکیر کا سامنا تم کو کرنا پڑے گا. اور جب قیامت آئے گی اس وقت تک تم کو قبر ہی میں رہنا پڑے گا. قیامت کا انتظار کرتے بیٹھنا، حضور کی شفاعت کا انتظار کرتے بیٹھنا، اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذابات تم پر ہوں گے اس کو سہتے رہنا. تم نے صرف شفاعت کو سمجھ لیا کہ شفاعت ہوگی، شفاعت تو ہوگی، لیکن شفاعت کے مرحلے بعد میں. اس سے پہلے تم کو سال ہر سال قبر میں زندگی گزارنی پڑے گی. پھر جب اللہ قیامت کا وقت جب دے گا تو جب قیامت آئے گی اس کے بعد پھر 40 سال تک قبر میں سوتے رہو گے. پھر سور پھونکی جائے گی، بارش پڑے گی، پھر تمہارے گوشت پوست ہڈیاں ساری جڑ جائیں گی، تم انسان بن جاؤ گے. پھر اس کے بعد کے مراحل تمہارے آگے بڑھیں گے. تم نے تو اس کو معمولی سمجھ لیا اپنی زندگی کو. غفلت کی زندگی میں، غفلت کی راہوں میں زندگی گزارنے والے انسان کب تیری غفلت ہٹے گی؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے باپ کا جنازہ نکل گیا؟ اے غافل انسان، کیا تجھے نہیں پتا کہ جب تیرا باپ زندہ تھا تو اس کے باپ کا جنازہ اس کے آنکھوں کے سامنے نکل گیا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی تدفین کی، مٹی ڈالی، دعائیں مغفرت کی، روانہ ہو گیا تیرا باپ. تیری ماں کے ساتھ بھی یہی حال ہو گیا. اے انسان، اب بھی غفلت میں ہے؟ کیا تو نے تیرے باپ کے جنازے کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے تیری ماں کے جنازے کو نہیں دیکھا؟ اے انسان، کیا تیرے باپ نے اپنے باپ اور ماں کے اور ان کے باپ نے اپنے ماں باپ کے جنازوں کو نہیں دیکھا کہ بادشاہوں کی زندگی انہوں نے گزر بسر کر لی لیکن موت ہے کہ ان کو چک گئی. فرعون بھی گناہگار تو تھا، تم بھی گناہگار ہو، لیکن وہ تو اتنا بڑا گناہگار تھا، اپنے گناہوں کے دلدل میں اس قدر مستغرق ہو گیا، اس قدر ڈوب گیا تھا کہ کہا کہ انا اللہ، کیا کہا کہ میں خدا ہوں، پرستش کرو تو میری کرو، عبادت کرو تو میری کرو، زندگی دینے والا میں ہوں، خدائی میرے ہاتھ میں ہے، موت دینے والا میں ہوں. نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن جب فرعون کی بات آتی ہے، زندگی کھنگالی جاتی ہے، تو معلوم ہوا آخری لمحوں میں جب منکر نکیر کو، اسرائیل کو دیکھ لیا تو چیخ مار کر کہا کہ میں خدا نہیں، میں کچھ نہیں، میں تو ذرہ ہوں. میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر موسیٰ اور اس کی قوم نے ایمان لایا. ساری زندگی گناہ کرتے، اللہ ہونے کا دعویٰ کر کر بھی فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، بادشاہوں جیسی زندگی گزاری، سونے کے محلات پر
مانی جاتی تو اے غافل انسان، فرعون کا حشر تو نے نہیں دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب دوڑ رہا تھا، اسرائیل آ گئے، اسرائیل کو دیکھ لیا تو چیخ کر کہا کہ میں خدا نہیں، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر موسیٰ نے ایمان لایا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر ایمان لایا موسیٰ کی قوم نے۔ سامعین محترم، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر کے بھی زندہ باقی نہیں رکھا، اللہ نے عبرت کے لیے اس کے جسم کو صبح قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ کیا اس کے جسم کو دیکھ کر بھی تمہاری غفلتوں کی پٹی ختم نہیں ہوتی؟ غفلتوں کی راستے سے باہر نہیں آتے؟ کیا حال بنے گا تمہارا جب اللہ پوچھے گا کہ بندو، اے گناہگار بندو، ہم نے قرآن میں کہا کہ فَاعْتَبِرُوا، عبرت لو، لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سدھارو۔ کیا ہو گیا تم کو؟ کیا تم سے پہلوں کے واقعات کو ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیے؟ کیا تم نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے بہتری کے لیے پوچھا نہیں کچھ؟ کیا حدیث مصطفیٰ تمہارے پاس نہیں آئی؟ کیا قرآن ہماری تمہارے پاس نہیں آئی؟ تم نے تو صرف قرآن کو اپنے محرابوں میں جزدانوں میں سجا کر رکھا، تم نے تو قرآن کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر زینت کے لیے رکھ دیا۔ کاش کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے کلام کو پڑھ کر دنیا کو بہتر بناتے تو آخرت کو ہم تمہارے لیے بہتر بناتے۔ اگر دنیا میں ہماری رضا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم، ہمارے رب ہونے کی قسم، ہم تم کو آخرت میں بہتری دیتے۔ شفاعت مصطفیٰ کہہ کر اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ ارے مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی، حضور کی شفاعت ہوگی تو کن پر ہوگی؟ کیا تم نے غور کیا؟ تم کو معلوم ہے، تم تو باتوں کو سنتے ہو، نکلتے ہو، تم کو جو مقصد تمہارا دنیا میں اللہ نے جو مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کو تم نے بھلا دیا۔ اے مقصدوں کو بھولے ہوئے انسان، اے ناپاک راستوں کی طرف، نجس راستوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والے انسان کب تک غفلت کے راستوں میں اپنی زندگی کو گزارے گا؟ کیا یہ دل اللہ نے تیرے جسم میں اس لیے بنایا؟ یہ دل کا جو ٹکڑا، جو گوشت ہے، اللہ نے تیرے جسم میں اس لیے داخل کیا کہ تو مال کی محبت کو اس دل میں بسا لے، تو گناہوں کی محبت کو اس دل میں بسا لے، تو بیوی بچوں کی محبت کو اس دل میں زیادہ بسا لے، تو لوگوں کی، دوستوں کی، احباب کی محبت کو اس دل میں بسا لے۔ اے انسان، تیرے جسم میں جو دل ہم نے دیا اس لیے نہیں دیا کہ دنیاوی عیش و عشرت کو، دنیاوی زینت کو، دنیاوی مال و جائیداد کو اپنے دل میں بسا لے۔ انسان، ہم نے تو تیرے دل کو اس لیے تیرے جسم میں ڈالا کہ ہماری محبت کے سوا کسی کی محبت تیرے دل میں جوش نہ مارے۔ انسان، کیا تجھے پتا نہیں کہ جب شیطان ہمارے ہم نے جو آدم کا پتلا بنایا تو آ کر ٹٹولنے لگا کہ ایسی کون سی چیز اللہ نے تیار کی؟ کچھ تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب قلب کی طرف شیطان نے غور کیا تو کہا کہ ہاں، پورے جسم کی تو اور بات ہے لیکن قلب کی بڑی خطرناک بات ہے، کچھ تو معاملہ ہے دل کی طرف، کچھ تو اللہ سے، اس دل سے کچھ تو کنیکشن ہے، یہ بڑی خاص چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اے انسان، کیا تجھ کو پتا نہیں جس دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اے نادان انسان، اے غافل انسان، اے بیوی اور بچوں کی محبت میں ڈوب کر اپنی زندگی کا بسیرا کرنے والے انسان، اے اللہ کو چھوڑ کر اسی کے دیے ہوئے رزق میں ڈوب جانے والے انسان، اسی کی تلاش میں اپنے وقتوں کو ضائع کر کے اللہ کی طرف نہ بڑھنے والے انسان، اللہ کو چھوڑ کر اسی کے عطا کردہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے مارے مارے پھرنے والے انسان، کیا ہم نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ لوگوں تجارتوں میں اگر مشغول ہو، کام کر رہے ہو، مصروف ہو، کاروبار کر رہے ہو، اور جب مؤذن اذان دے مسلمان، اے ہمارا کلمہ پڑھنے والے انسان، تجارت کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف بڑھ جا، نماز ادا کر لے، مسجد میں بیٹھ جا، وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ مؤذن کی اذان سننے پر، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تو یہ کام کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، لیکن تو اس بات کو جانتا نہیں
اللہ تو فرماتا ہے کہ رزق دینے والا بندوں کو میں ہوں، تو پھر یہ انسان کیوں مارا مارا پھرتا ہے؟ ارے رزق اس کو میں دوں گا۔ عزیزان محترم، رزق کم ملا تو کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف آپ آگے بڑھیں گے، اس کی طرف اپنے قدم کو جمائیں گے اور اس کی فرمانبرداریوں میں لگ جائیں گے۔ تھوڑا کمائیں تو کیا ہوا، لیکن جو اس میں برکت ہوگی بڑے کمانے پر بھی نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، پتہ کیا چلا، ان لوگوں کا توکل اللہ پر نہیں ہوتا، یہ مارے مارے دوڑے دوڑے چکر لگاتے پھرتے ہیں اسی رزق کو تلاش کرنے کے لیے جو اللہ کہتا ہے کہ بندے زندگی تجھ کو دینے والا میں، دنیا میں تیرے قدم کو آگے چلانے والا میں، پیروں کو ہم نے تجھے دیا، تیرے جسم میں جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ ہم نے دیے، جو ذہن ہے وہ ذہن ہم نے دیا۔ اگر ہم تجھ کو دنیا کا علم نہیں دیتے تو کہاں نالج والا بنتا تھا، کہاں علم والا بنتا تھا؟ تجھ کو ڈگریاں بھی پڑھائی تو ہم نے پڑھائی، اگر تیری ماں باپ پر ہم غربت ڈال دیتے تو کیا ہوتا تھا تجھ کو پتا ہے؟ جھوپڑی میں زندگی گزار کر لیبری کرتا پھرتا تھا۔ تو کیا کرتا تھا؟ اسکولوں میں رہ کر آیا کے کام کرتا بیٹھتا تھا، نوکروں کے کام کرتا بیٹھتا تھا، ٹیچر کے کہنے پر جا کر چائے لا کر ان کو دیتا تھا۔ لیکن ہم نے تیرے ماں باپ پہ غربت ڈالی نہیں ڈالی، تجھ کو پیسے والا بنایا کہ تیرے ماں باپ تجھ کو پڑھا سکے، تو اپنے بچوں کو پڑھا سکے۔ تعلیم تجھ کو ہم نے دی، زندگی تجھ کو ہم نے دی، ساری جائیداد تجھ کو ہم نے دی۔ ہم پر توکل کیوں نہیں، ہم پر بھروسہ کیوں نہیں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، کیا ہم نے نہیں فرمایا تھا کہ جو بندہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے، ہم پر یقین کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بندے جب اگر تو ہم پر بھروسہ کرے گا تو ہم اس پر محبت کریں گے۔ دیکھیے آدمی اس کی تنخواہ کچھ نہیں، لیکن ہم پر اس کا بھروسہ بڑا ہے۔ جب بھی مؤذن اذان کے لیے ندا دیتا ہے تو فوری نماز کے لیے آ جاتا ہے اور اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی صحیح برکت کی بات آپ کیا جانیں؟ برکت علماء فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اے استاد اللہ آپ کو لمبی عمر دے، تو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ بیٹے لمبی عمر لے کے کیا کروں گا؟ لمبی عمر کی دعا مت کرو، عمر میں برکت کے لیے دعا کرو۔ لمبی عمر ہر ایک کو ملتی ہے، ارے عمر لمبی ہو گئی تو کیا ہو جائے گی؟ کیا ہوا جی؟ ایک بار کچھ تو بھی اس کو آ گیا تو سال اور سال پلنگ پہ بیٹھے ہوا حرکت نہیں کر سکتا، کیا ہوا؟ پالش مار دیا، ایسا ہو گیا۔ کیا کرتے عمر لمبی لے کے؟ جینے کی تمنا کیوں؟ اتنی تمنا کیوں انسان کو جینے کی؟ معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو گھبرا جانا۔ کیوں گھبرا جانا؟ ارے تم غافل ہو اسی لیے تم موت سے گھبراتے ہو۔ اگر تم کو کہا جائے کسی ایک کو کہ مغرب کے وقت تمہارا جنازہ نکلے گا، تمہارا انتقال ہو جائے گا، فجر میں تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور تمہاری موت کا وقت مغرب میں ہے، اس کا کیا حال ہوتا معلوم؟ اب بولے تو 2 گھنٹے کے بعد مر جاتا ہوں، گھبراہٹ سے، خوف سے۔ لیکن جب اللہ والوں کو معلوم ہوتا، اللہ ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا کہ اس وقت تم کو آنا ہے ہمارے پاس، ہم سے ملاقات کرنا ہے، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی معلوم؟ مولا وہ وقت تو بہت دور کی بات ہے، مولا اب بھی ہم کو بلا دے، مولا ابھی ہم آنے کے لیے تیار ہے۔ کئی تو نیک لوگ ایسے بھی ہیں، ہم بھی ہمارے پیر و مرشد سے سنتے کہ اس قدر اللہ کے جلووں میں اس قدر منہمک ہو جاتے، ڈوب جاتے کہ اب ان کی تمنا ہوتی کہ مولا ابھی تیرے پاس آنا ہے۔ ایسا وہ تو تصوف کی باتیں ہیں، ایسا اڑتے رہتے کہتے ہیں۔ تو بابا کا ان کے پیر و مرشد کیا کرتے؟ بابا ایسے آ جاتے فوری سامنے، بابا ابھی جانا نہیں ہے، تم کو کام کرنا ہے۔ ارے میرے کو نہیں حضرت جانے دو، میرے کو رہا نہیں جاتا، میرے کو دیدار الہی چاہیے، مجھے جانے دیجیے، مجھے نہ روکیے، مجھے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس کی معرفت مجھے چاہیے۔ عزیزان محترم، کیوں کیسا ہوتا ہے؟ آپ اس کی مثال لیجیے۔ کوئی آ کر آپ کو جو ہے بڑا تحفہ دیے، کچھ تو آپ کو جو ہے پیک کر کے بڑا تحفہ گفٹ آپ کو دیے، تو آپ کی کیا تمنا ہوتی؟ کب اس کو کھولوں، کب اس کے اندر دیکھوں۔ آپ کے خوب چاہنے والے کا کوئی لفافہ آ جائے، کوئی مضمون آ جائے، کوئی میسج آ جائے، تو اس کو تب تک راحت نہیں ہوتی جب تک کہ مضمون کو، لفافے کو پھاڑ کر مضمون نکال کر آنکھوں کے سامنے اس کو نہ رکھے۔ یہ کیفیت ہوتی جی، یہ کیا بولتے ہیں، ایک جذبہ ہوتا ہے دیکھنے کی، ایک صلاحیت ہوتی۔ تو جب یہی معاملہ ہے اللہ کا اور بندے کا، اب شادی ہو گئی تو پہلی رات جب شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا تو جانے سے پہلے تمنا کرتا کب اس کا چہرہ دیکھوں، کب اس کا چہرہ دیکھوں۔ دنیا کی مثالیں سمجھانے کے لیے، جس کی شادی ہو گئی خوب سمجھو، کتنا وہ ہوتا نہیں کب بیوی کا چہرہ دیکھوں، کب اس سے گفتگو کروں۔
رشتہ پکا ہو گیا تو فون نمبر دیا تاکہ بات کروں، قلبی اطمینان حاصل کروں. یہ ہوتا ہی کیوں؟ وہ محبوب کی چاہت، محبوب کی تمنا. تو جب اللہ والے کیا کرتے، ساری تمناؤں کو ایسا پیر میں رکھ کے دبا کے وہ ایک اللہ کی چاہت کو لے لیتے اور لینے کے بعد انہیں چھوڑنا بولتے اب میرے کو کوئی نہیں ہونا. ہم نے بہت چیزیں ایسے واقعے دیکھے ہیں، بلکہ ان کے والدوں، ان کے بیٹوں سے ان کے والد کے واقعے سنے ہیں. والد نے ہم کو ایسا خود فرمایا. تو ایسا جاتے رہے تو ان کے پیر و مرشد آ کر کہتے ہیں بابا تم کو اب بھی جانا نہیں ہے، اتنا جلدی جا کے کیا کرتے، رہو دنیا میں، تم کو کام کرنا ہے بھلائی کا، لوگوں کو جمع کرنا ہے، ان کو آگے بڑھ، تم اکیلے بن گئے چلے جاتے، تم کو اور آگے لوگوں کو بنانا ہے، تمہاری نسل کو پھیلانا ہے، تم کو دنیا میں رہ کے اللہ والوں، اللہ کی جو مخلوق ہے وہ مخلوق کی خدمت کرنا ہے. تو پھر وہ بول کے ان کو رکا لیتے. نہیں تو یہ چاہے تو اگر چلے بھی جائے تو موت کی جب بات آئی تو ڈرنے لگتا، اس لیے کہ ارے موت آ جائے گی تو پھر سوال ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا. قبر میں جو میرے بدعمالیاں تھے وہ سانپ کی شکل میں، اژدہے کی شکل میں ایسا پھن منہ کھول کر ہے ایسا ڈال دیا جائے گا تو پھر ان کے منہ میں گر جاؤں گا. پھر قبر دبوچ لی جائے گی، بال سے زیادہ باریک ہو جاؤں گا، پسلیوں میں پسلیاں مل جائیں گی. سانپ یہاں سے کاٹے گا چہرے کے بل سے، دوسرا اژدہا پاؤں کے بل سے کاٹے گا، کاٹ کاٹ کر کھا کر دونوں آ کر ناف میں مل جائیں گے، پشت میں مل جائیں گے، دونوں کے چہرے ٹکرا جائیں گے. یہ حال ہو جائے گا. سوال منکر نکیر گرجیلی آواز سے کہیں گے، بجلی کی طرح آواز ہوگی، یہ معاملہ ہوگا، وہ معاملہ ہوگا. بیٹی چلے جائے گی، بچے ختم ہو جائیں گے، بیوی سے دور ہو جاؤں گا. فلاں عزیز دوست خاص سے ہاں معلوم ہوا کہ تم کو اللہ کی محبت زیادہ نہیں تھی، تم کو دنیا والوں کی محبت زیادہ تھی، اسی لیے تم کو دنیا والوں کی محبت نے تم کو قبر سے ڈرایا، دنیا والوں کی محبت نے تم کو خدا سے ڈرایا. نیک بندے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مولا کب تیرا دیدار ہوگا، کب تیرا جلوہ ہوگا. مولا یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح معلوم ہوتی ہے. مولا یہ جسم ایک تنگ معلوم ہوتا ہے. مولا اس جسم سے آزاد کر دے. مولا میری روح تیرے جلووں کے ارد گرد گھومنا چاہتی ہے. مولا یہ قید خانے میں رہنا نہیں چاہتا. مولا یہاں سے نکال، اپنے پاس بلا لے. یہ بہت سارے واقعات ہیں. سامعین محترم، معلوم کیا ہوا؟ آپ کو قبر سے ڈر اسی لیے لگتا ہے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ کو اللہ سے ڈر اسی لیے لگتا ہے، قبر سے ڈر، کہ آپ دنیا میں مشغول ہیں، دنیا میں مصروف ہیں. یہاں سے باہر آ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں گامزن کر لو. کسی کی محبت دنیا دل میں نہ رہے سوائے اللہ کی. محبت ہو لیکن ایک عارضی محبت ہو. دنیا کے حد تک تھوڑی محبت ہونا، لیکن ان تھوڑی محبت کی سردار کون ہونا؟ وہ اللہ کی محبت ہونا. تو اللہ کی محبت کو تمام محبتوں کا سردار بناؤ تو پھر دیکھو تمہاری آمدنی کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں خوب برکت دے گا. خوب چلو گے، خوب پھولو گے، خوب پھلو گے اور تمہاری نسلیں بھی آباد ہوں گی. ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث پاک سن لو تاکہ تم کو معلوم ہو جائے. میں حدیث نہیں سناؤں گا، اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، آئندہ جمعہ سناؤں گا. لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے